اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدائے گیلانی چینل کے پلیٹ فارم سے تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک حکایت ملتی ہے ہمیں، دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، حکایت لکھتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ بھائی پتہ کر کے آؤ کہ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ وزیر بادشاہ کے حکم کے مطابق چل نکلا۔ پہلے بادشاہ تھے، آج کل کے بھی بادشاہ اور پہلے بھی بادشاہ، جو ان کے دماغ میں آ جائے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جا کے پتہ کرو کہ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ جیسے ہی منسٹر اپنے مشن کے لیے نکلا، چلتے چلتے میرے دوستو اسے راستے میں ایک بکروال ملا، یعنی بکریاں چرانے والا۔ اس کی زہری اور اس کی وجہ اور اس کی وضاحت کو دیکھ کے بکروال نے کہا یہ کوئی معزز آدمی لگتا ہے، خوش لباس ہے، خوش شکل ہے۔ تو اس بکریاں چرانے والے چرواہے نے پوچھا کہ آپ پریشان ہیں، آپ حال دل دیں مجھے، کیوں پریشان ہیں؟ پہلے لوگ تھے، پہلے زمانے کے سچے اور سچے لوگ تھے، جو لوگوں کی شکلوں سے دیکھ کے لوگوں کی پریشانیاں میرے دوستو بھانپ لیتے تھے کہ یہ چہرہ جو ہے یہ پریشان ہے، اور اگلے بندے کی پریشانی کو دور کر کے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو آج کل کے پرفتن دور میں ہم لوگ دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ میرے دوستو، وہ منسٹر جو تھا، وہ وزیر جو تھا، اس نے کہا کہ میں اس ملک کا وزیر ہوں اور میں ایک مشن پہ نکلا ہوں۔ بادشاہ کے دماغ میں ایک بات آئی ہے، اس نے کہا کہ تم منسٹر ہو، میرے وزیر ہو، میں تمہاری قابلیت کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تم پتہ کر کے آؤ کہ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ تو اب میں نکلا ہوں پتہ کرنے کہ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ تو میرے دوستو، وہ جو چرواہا تھا، بکریاں چروانے والا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، آج رات آپ میرے پاس رہو، سٹے کرو، میرے مہمان بنو، میں تمہاری خدمت داری کرتا ہوں، اور صبح میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے۔ دنیا میں سب سے بری چیز کون سی ہے یہ میں تمہیں صبح بتاؤں گا، اب تم نے میرے ساتھ گھر چلنا ہے۔ بکریاں چرانے کے بعد وہ منسٹر صاحب، وہ وزیر صاحب اس بکروال کے گھر چلے گئے، اس بکریاں چروانے والے کے گھر چلے گئے، چرواہے کے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی منسٹر صاحب ان کے گھر میں، وزیر صاحب ان کے گھر میں ان ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہے۔ تو وزیر صاحب کی نظر جیسے ہی ان کی بیٹی پہ پڑی، تو وزیر صاحب چونکہ وزادار آدمی تھے اور جو ہے وہ اس ملک کے منسٹر تھے، انہوں نے بکروال کی بیٹی کو دیکھ کے اپنے عشق کا اظہار کیا، یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ بیٹی، اس کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا وہ منسٹر جو تھا، اور اس بکروال کو کہنے لگا کہ اگر تم مناسب سمجھو، میں تمہارا مہمان ہوں، اس ملک کا وزیر ہوں، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قانونی اور شریعت کے مطابق یہی طریقہ بنتا ہے کہ نکاح کا میسج جو ہے وہ دیا جائے، پیغام دیا جائے اور شادی کی جائے۔ منسٹر کو جب یہ
یہ پیغام اس بکروال نے سنا نا تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، دنیاوی مال و اسباب بھی ہے، مجھے آپ کا رشتہ قبول ہے، ہم کل آپ کا نکاح کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ جب شرط کی بات آئی تو منسٹر کے دل میں اب یہ بات آئی کہ یہ پیسے مانگے گا، مال مانگے گا، غریب ہے، بکروال ہے، بکریاں چروانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے دوستو ایک نظام ہے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی، وہ کسی کو عقل کی دولت عطا فرماتا ہے اور سینس عطا فرماتا ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بے عقل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دولت کہاں خرچ کرنی ہے، وہ دولت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اب وہ بکروال نے کہا کہ وزیر صاحب کل آپ نے دودھ ہمارے کتے کے ساتھ پینا ہے تو میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ جیسے ہی منسٹر نے یہ بات سنی اس نے کہا جی یہ کون سا مشکل ہے، میں صبح دودھ پی لوں گا۔ صبح ہوئی میرے دوستو، میرے صاحبان، جب دودھ کتے کے لیے رکھا گیا اور کتا جو ہے وہ دودھ پینے والے سٹائل میں آیا تو منسٹر کے لیے بھی دودھ ایک پیالے میں رکھا گیا، تو منسٹر نے اپنی کونی جیسی زمین پہ لگائی نا میرے دوستو، تو وہ بکروال نے اس کو دھکا دے کے کہا کہ اے بدبخت وزیر، تجھے پتہ نہیں چلا کہ دنیا میں سب سے بری چیز لالچ ہے، لالچ ہے دنیا میں سب سے بری چیز، جو دیکھ تجھ سے کیا کام کروا رہی ہے۔ ایک تو حسن کی خاطر، حسن کے لالچ کی خاطر تو دیکھ کتنا گرا ہوا کام کر رہا ہے، تو جا اپنے بادشاہ کو بتا جا کے کہ دنیا میں سب سے بری چیز لالچ ہے، لالچ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور میرے دوستو جب گناہ آتے ہیں تو پھر زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسانوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے لالچ ہے، ہر گناہ کے پیچھے لالچ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچائے، ہمیں ہر طرح کے حرص و ہوس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔